اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حکمت نمبر 82، اتنے حسین پروردگار عالم کی بنائی ہوئی نعمتوں کے درمیان اور واقعاً حکمتوں کو دل میں اتارنے کے لیے آپ جہاں بھی ہو، اور اگر خاص طور پر جب آپ کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو اور زیادہ وہاں پر علم حاصل کریں۔ حکمت نمبر 82 میں مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اوصیکم بخمس۔ کیا کہنا کہ ہمارے روحانی پدر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کے لیے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، یہ میری نصیحت یاد رکھو۔ پھر اور تاکید کے لیے فرمایا، یہ تاکیدی جملے اتنے حسین ہیں کہ آپ فرماتے لو ضربتم الیہا اباط الابل لکانت لذالک اہلا، کہ اس کی خاطر اگر تمہیں اونٹ پر سواری بھی کرنا پڑے، سفر بھی کرنا پڑے، زحمتیں بھی اٹھانا پڑے تو یہ اس کے لائق ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تکامل تک پہنچانے کے لیے اگر تمہیں اباط الابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابل یعنی اونٹ پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طولانی سفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اباط کہتے ہیں اونٹ کے پیٹ کو، اس کے پہلوؤں کو، تو پہلوؤں پر انسان کا پاؤں پڑتا ہے اور وہ اس کو ضربت لگاتا ہے تاکہ وہ تیز چلے، کیونکہ سفر بہت طولانی ہے اور اس کو تیزی کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ٹھاک مہینوں لگانا ہے اور پیاس اور بھوک کو برداشت کرنا ہے۔ کرو، you have to do it. Why? Because you are what? Achieving something for your true life. دیکھیے علم ہے نا، یہ علم کی اہمیت پر نشاندہی کرا ہے۔ اور پتہ ہے اتفاق سے ابھی تک ہم نے جو 4 حکمتیں کی، چاروں علم کے بارے میں تھا۔ علم 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 ہم نے مثلا پہلی حکمت یاد ہے کی تھی خذ الحکمہ، حکمت لو بے شک منافقوں سے۔ پھر ہم نے کہا الحکمت ضالۃ المؤمن۔ پھر ہم نے تیسری حکمت کی اس سرزمین پر، اللہ کی اس زمین پر، وہ یہ تھا کہ علم اور قیمت کل امرئ ما یحسن، کہ ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے برابر ہے جو وہ جانتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ ایک علم مادی علم ہے، دنیاوی علم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہو اور اس کے علم سے آپ کا یہاں دنیا کا گھر بہت اچھا بن جاتا ہے، دیٹ از گڈ۔ لیکن ایک ایسا علم ہے جو آپ کی حقیقی حیات کو سنوار رہا ہے، ٹھیک ہے، حیات جس کو اللہم اجعل محیا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم کہتے ہیں بار الہ ہماری زندگی کو اہل بیت کی زندگی کی طرح بنا دے، جو اس حیات کو حسین بنا دے۔ یہ وہ علم ہے، اس کی خاطر تمہیں جتنی سختیاں برداشت کرنی پڑے کرو۔ حتیٰ حدیث میں ہے جو علم و حکمت کا طلبگار ہے، جو دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کرتی ہیں، اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں۔ یعنی یہاں پر ہم بہت سے کراپس دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک کراپ آ کر ہمیں سلام بھی کر رہا ہے۔ کل بھی میں کافی درود اور سلام بھیج رہی تھی اور ہم سے وہ باتیں کر رہے تھے اور بہت مزہ آ رہا تھا بچوں کو ان کو دیکھتے ہوئے، اتنے کیوٹ، اتنے پیارے۔ کہتے طالب علم جہاں جہاں قدم رکھتا ہے ہر چیز اس کو چوم رہی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کے پاس طلب مغفرت طلب کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی خوش نصیب ہے طالب علم کی زندگی۔ یعنی آپ میں سے ہر کوئی جو علم، حکمت، جو نہج البلاغہ کے دل و جان سے پڑھنے والے ہیں، وہ سب کے سب طالب ہے حقیقت، طالب حکمت ہے، طالب اور عاشق ہیں، پیاسے ہیں اور لالچی ہے علم و حکمت کے لیے۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کی خاطر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوڑو، زحمت کرو۔ آج میں 2 آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ایک ہے رجا، امید، دوسرا ہے خوف، تیسرا ہے لا اعلم، مجھے نہیں پتا، کہنے میں شرم نہ کرنا، اور چوتھا ہے
علم کو حاصل کرنے کے لیے حیا نہ کرنا، اور پانچواں ہے صبر و تحمل۔ آئیے پہلے کو دیکھتے ہیں جس میں مولا نے فرمایا لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ بیوٹیفل بیوٹیفل، یہ زندگی میں نہیں ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لا یرجون احد منکم، تم میں سے کوئی وابستہ نہ ہو، بہت بھروسہ نہ کرے، بڑی امیدیں لگائے نہ بیٹھے کسی پر بھی سوائے رب کے۔ خدا را مائیں جہیز میں اپنی بچیوں کو یہ حدیث دے، مائیں جو ہے وہ جہیز کے بری ہوتا ہے نا، بری میں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث دے دے کہ بیوی یا شوہر یا ساس یا سسر کسی پر کوئی بھروسہ سے مراد یہ کہ پوری توقع اور ان پر ریلائنس، ان پہ بہت امید رکھ کے زندگی کا آغاز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے امام علی نے فرمایا تمہیں اونٹ پر سفر کر کے مشرق سے مغرب تک بھی جانا پڑے، اس کو سیکھو۔ اور ہم یہی نہیں سیکھتے۔ آج کل PhD والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، ماسٹرز والوں کی کمی نہیں ہے، پہلے کم تھے، طلاقیں بھی کم تھی، ابھی ماسٹرز والے اور PhD والے زیادہ ہیں، اور طلاقیں بھی زیادہ۔ طلاق ایک مثال ہے کہ کیونکہ ہم غلط امیدیں ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، اس لیے طلاقیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے افسوس کے ساتھ۔ تو مولا یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر توکل، جیسے حدیث میں ہے، قرآن میں بھی، توکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی اس پر امید رکھو جو حی ہے، زندہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چیزوں پر امید نہیں ہے، گاڑی ہے، بلڈنگ ہے، جو بھی چیزیں نہیں، اور بلکہ اگر زندہ کو جو زندہ چیز انسان ہے، انسان بھی مر جاتا ہے، ایسے زندے پر امید رکھو جو لا یموت، جو فانی نہیں ہے۔ جس طرح مجنون نے کہا تھا نا، میں نے لیلا سے بہت زیادہ اپنا دل اس کو دے دیا تھا، اٹیچمنٹ، دلم و بش دودے بدم، تو کیا ہوا؟ لیلا ایک بیماری سے مر گئی، ختم ہو گئی، اور وہ اتنا ڈپریس ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ بہت زیادہ ڈپریشن اس لیے آتی ہے کہ ہم بہت زیادہ دل کسی پہ لگا دیتے چیز پر یا انسان پر، اور وہ چیز جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابراہیمی نعرہ یاد رکھیں، بڑا مزے کا نعرہ ہے، اور آئی لو اٹ، ون آف مائی فیوریٹ ویری فیوریٹ آیا از انی لا احب العافلین۔ مجھے عافل پسند نہیں ہے، مجھے ٹیمپریری چیزیں پسند نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز ٹیمپریری ہے۔ تو پوری امید، پورا بھروسہ، پوری توقعات کس پر ہے؟ اللہ پر۔ لا یرجون احد منکم الا ربہ۔ ہوگی بات پکی؟ انشاءاللہ اچھی طرح ہم اس کو ہضم کرے، کیونکہ جس کے پاس امید ہوتی ہے نا، امید کہ اب میں آپ کو کچھ نشانیاں، کچھ فائدے بتاؤں، کچھ انڈیکیٹرز بتاؤں۔ ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، وہ بڑا ایکٹیو ممبر ہوتا ہے سوسائٹی کا، وہ بہت پیارے کام کرتا ہے، وہ سست نہیں ہوتا، وہ بڑا چست ہوتا ہے۔ اوجیم کہ آسودگی ماں کیا تھا؟ عدم، یعنی ہم موج کی طرح ہے کہ ہماری زندگی حرکت میں، ما زندہ ازانیم کے آرام نگیریم، ہم موج کی طرح جو مسلسل حرکت میں ہے، اور حرکت اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس امید ہو رب ذوالجلال پر۔ جس طرح ہم دعائے کمیل میں کہتے ارحم من رأس مالہ الرجا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، کیونکہ میرے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ تجھ پر امید، بھروسہ اور ہوپ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے امام علی علیہ السلام بیچارے فرماتے کہ بیچارے اس لحاظ سے کہ اتنے بیچارے ہیں کہ ہم جیسوں کو ٹھیک نہیں کر پائے، اس لیے آپ فرماتے ہیں خطبہ نمبر 28 میں کہ صرف اور صرف جنت کے
جو لوگ عاشق ہوتے ہیں وہ ایسے عاشق ہیں جو سو رہے ہیں، امید ان کی جنت ہے، منزل ان کی جنت ہے، انہیں پورا یقین ہے، امید ہے کہنے میں، لیکن پریکٹیکلی وہ بڑے سست ہے، جنت کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو جو امیدوار ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ عمل صالح کرتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جنت بیچارہ دا اونلی معشوق، جس کے عاشق سو رہے ہیں، جہنم وہ واحد خوفناک جگہ ہے جس سے ڈرنے والے بھی سو رہے ہیں. یہ کیسے جہنم سے ڈر ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈر بھی صحیح نہیں ہے، ہوپ اینڈ امید بھی صحیح نہیں ہے، سچی نہیں ہے. سچی ہوتی تو ہم اتنے زیادہ سست نہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ امید کے اثرات اپنے اندر لے کر آئے. سورہ بقرہ نے بھی بڑا ایک اچھا سا سائن، نشانی، انڈیکیٹر دیا ہے. قرآن میں یوں ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ کے رحمت پر پورا امید اور بھروسہ ان کو ہے جو ایمان کے بعد ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کے ساتھ ساتھ جہاد کرتے ہیں. یعنی سٹرگل، محنت، خوشی، جذبہ، حرکت، موومنٹ، جو ہوپ فلی خوشی ایکٹیولی اپنی سوسائٹی میں جو کام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں رجا اور امید رکھنے والے. بار الہ ہمارے امید کو حقیقی، سچا، صادق بنا دے. اور دوسری چیز جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ہے لا یخافن الا ذنبہ، سوائے اپنے گناہ کی کسی اور چیز سے نہ ڈرو. کہتے ہیں نا یہ دو ونگز ہیں، یہ دو پر ہیں، ایک امید، ایک خوف. یہ دو ہمیں اڑا سکتا ہے. مومن کے دل کو اگر چیر کے دیکھیں تو اس میں امید ہے اور خوف ہے. تو کہا امید سوائے اللہ پہ کسی اور پہ نہ ہو، خوف سوائے گناہ سے کسی اور چیز پہ. ڈرنا کس بات کا؟ ٹھیک ہے، لوگوں سے نا امید رہو. باقاعدہ حدیث میں الیأس یہ بہت بڑی عبادت ہے، نا امیدی عبادت ہے. نا امیدی، آپ اتنے نا امید ہو جاؤ، اتنے نا امید ہو جائے، کسی سے آپ کو کوئی توقع نہ ہو، کسی کے پاس جو چیزیں ہیں کوئی لالچ نہ ہو، کمپیریزن نہ ہو. آج کل دیکھیں افسوس کے ساتھ سوشل میڈیا جو ہے وہ وسیلہ بنا ہوا ہے جس سے ہم لالچی بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لا یہ ویکیشن کے لیے یہاں گیا، یہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، میں نہیں کری، اس کے شوہر نے یہ دیا. بچے کہتے ہیں ہائے ہائے فلاں والدین یہ کرتے ہیں، ہمارے والدین کچھ نہیں کر رہے. یہ کیا ہے؟ یہ لالچی بنا دیتا ہے. یہ انسان دوسروں کی زندگی میں چیزیں دیکھ کے اس سے بہت سا ہوپ رکھتا ہے کہ ہمیں بھی یہ مل جائے، توقعات رکھتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. نمبر 1. نمبر 2 خوف. دیکھیں مجرم ڈرتا ہے نا، اگر مجھے کورٹ میں لے جائیں اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں کیوں ڈروں؟ لیکن اگر میں نے کچھ کیا اور مجھے کورٹ میں لے جائے تو میں ڈروں گی. گناہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہ ڈراتا بھی ہے. گناہ کے میں کچھ اثرات بتاتی جاؤں. کہتے گناہ جیسے انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے ایک ساتھ ہی 3 امپیکٹس ہوتے ہیں. نمبر 1 ہمارے دل پر، نمبر 2 ماحول پر، نمبر 3 آخرت پہ. ابھی یہاں خدا نخواستہ میں گناہ کروں گی تو یہ جتنے بھی اتنے سارے یہاں پر موجود ہے، ماشاء اللہ، آئی وش یو کوڈ سی اٹ، واو، کریبس یہاں پر موجود ہے، ان سب پہ اثر ہوگا اس کا. باقاعدہ حدیث میں ہے کہ آپ یہاں گناہ کرتے بارش پر، بادل پر. اب یہ ہم کہتے ہیں نا نشر الریاح برحمتہ، اللہ نے حکم دیا ہے ملائکہ کو کہ یہ ہوا یوں اڑے، یہ بادل یہاں جائیں. یہاں میں نے گناہ کیا تو وہاں احکامات بدل جاتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے جناب اسرافیل و میکائیل پر درود و سلام بھیج رہی ہوں، کیونکہ ہر ونڈ کے ساتھ، ہر پتے کے ساتھ، ہر ہوا کے ساتھ، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ، یہاں تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی صبح، تو ہر ایک کے ساتھ اتنے فرشتے ہوتے ہیں. تو ان فرشتوں پر درود و سلام بھیجنا ہمیں صحیفہ سجادیہ نے سکھایا ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ماحول پہ اثر ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 میرے دل پہ اثر ہوتا ہے، دل کٹھن ہو جاتا ہے. آنسو نہیں تو لذت نہیں. اشک جو ہے وہ انجوائمنٹ لے کر آتی ہے. اللہ کی محبت میں رونا یہ خود بہت بڑی نعمت ہے.
تو مولا علیہ السلام فرماتے جس کے پاس آنسو نہیں اس کا دل کٹھن ہے، جس کا دل کٹھن ہے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ انسان کو خود تباہ کر رہا ہے۔ نمبر 3 ہماری آخرت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ گناہ کے اثرات میں ایک یہ کہ انسان کو کبھی جلدی موت آ سکتی ہے۔ بارے الہ پروردگارہ ہمیں اس چیز پر فوکس کر جو چیز اصل میں ہماری دشمن ہے، جو کہ ہمارے گناہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ مومن گناہ کو ایک اس طرح سے سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ آ کر اس کے سر پر گر پڑا ہو، اور منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے جیسے ایک مکھی آ کے بیٹھی ہو، مسکیٹو گزرا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ کرے ہمارے لیے گناہ جو ہے اس کی قباحت، اس کی زشتی، اس کی برائی ہماری نظروں میں عظیم ہو جائے اور ہم اس سے نفرت کریں، اس سے ڈریں اور اس کے قریب جانے سے بچیں۔ بار الہ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امام عصر کو اس نے ظہور عنایت فرما، امام کے قلب کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ، پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، شفا دے دے یا رب یا رب یا رب، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا رب، حق محمد و آل محمد ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما، وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد